ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ جی سوری جی فرمائیں۔ جی آپ فرمائیں۔ آپ کو میں نے میسج کیا تھا، آپ نے کہا بالکل بات ہو سکتی ہے۔ جی کیا بات کرنی ہے آپ نے، فرمائیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیوں دفنایا گیا؟ آپ کا خیال ہے کیوں دفنایا گیا؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے تو آپ کو حدیث پیش کی تھی، آپ نے کہا میں نے کہا کہ اس حدیث پہ بات کریں گے، آپ نے کہا بالکل کریں گے۔ جی اس حدیث سے آپ نتیجہ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو یہی نتیجہ نکال رہا ہوں کہ آخر کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، جو صحابہ کرام پہ اجماع ہوا کہ نبی کو وہیں پہ دفنایا جاتا ہے جہاں پر ان کی روح نکلتی ہے۔ جی آپ نے جو مجھے بھیجا تھا، میں آپ کو 1 منٹ میں کھول کے نا میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ اب میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں جو آپ نے مجھے بھیجا تھا نا، جو لنک، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں مکتبہ شاملہ اردو حدیث نمبر 1628، ٹھیک ہے جی اچھا، کہتے ہیں جی کہ جنازے سے متعلق احکام و مسائل، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کے دفن کا بیان۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر تیار کرنے کا ارادہ کیا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ وہ مکہ والوں کے رواج کے مطابق صندوقی قبر بناتے تھے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیغام بھیجا، وہ مدینہ والوں کی قبریں تیار کیا کرتے تھے اور بغلی لحد والی قبر بناتے تھے۔ صحابہ کرام نے ان دونوں حضرات کی طرف 2 الگ الگ آدمیوں کو بھیجا اور کہا اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر صورت مہیا فرما۔ ابو طلحہ مل گئے، انہیں قبر تیار کرنے کے لیے لے آیا گیا۔ ابو عبیدہ گھر پر نہ ملے، چنانچہ ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی لحد والی قبر تیار کی۔ منگل کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فراغ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو آپ کے حجرے مبارک میں آپ کی چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ لوگ گروہ در گروہ اندر داخل ہوتے تھے اور نماز جنازہ ادا کرتے۔ جب مرد فارغ ہو گئے تو خواتین کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ جب ان سے فراغت ہوئی تو بچوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے لیے کسی نے لوگوں کی امامت نہیں کی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں اس معاملے میں اختلاف رائے پیش آیا۔ یہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے، غور سے سنیے گا۔ مسلمانوں میں اس معاملہ میں اختلاف رائے پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں تیار کی جائے، ٹھیک ہے؟ کچھ حضرات نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں دفن کیا جائے۔ کچھ حضرات نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ابھی ٹھیک ہے کہ ابھی بھی غلط ہے؟ ابھی بھی کٹ رہی ہے، اب کٹ جاتی ہے۔ چلے میں دوبارہ آپ کو فون کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم، آپ ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جی وہ آگے فرماتے ہیں کچھ حضرات نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے، جو بھی نبی فوت ہوا وہ جہاں فوت ہوا وہیں دفن ہوا. ٹھیک ہے. جی چنانچہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر اٹھایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی، اور اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تیار کی. ٹھیک ہے جی. اب باقی آگے بھی ہے لیکن آپ کا یہاں تک ہے نا جو میرا آپ کا سوال یہی ٹھیک تھا ہے. جی، جہاں اچھا تک ٹھیک ہے. اب اس کے ایک دو باتیں ہیں. بات یہ ہے اس کے نیچے آپ نے تشریح پڑھی ہے اس کے میں نے تشریح پڑھی ہے. دیکھیں حدیث میں آیا وہ، دیکھیں عمل تو وہی ہوا نا، تشریح کو آپ چھوڑیں نا. نہیں چھوڑ صحابہ نہیں کا تو عمل وہی ہوا تھا. جی جی اہتمام بھی ایسا ہوا کہ جہاں جس بسترے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح چھوڑ کر چلی گئی، آپ وہ بسترا اٹھا کر وہیں اسی کے نیچے دفنایا. کمرہ تھا بڑا، ٹھیک ہے نا، 10x10 کا تو ہوگا. تو اس میں جو ہے نا اسی کونے میں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی وہاں پر آپ کو دفنایا. کسی یہ نہیں کہا کہ اس کمرے میں کہیں بھی کھود دو. اہتمام یہ تھا اس میں. یہ مجھے اہتمام کے بارے میں بتا. کر لیا اپنی بات ختم. جی جی ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ہم صرف وہ نہیں کرتا کہ جو بات ہے آپ نے خود یہ بھیجی ہے، مجھے کم از کم اتنا تو حق دیں کہ جو تشریح ہے اس کو بھی میں پڑھ دوں. پہلے آپ پڑھ دیں تشریح. ٹھیک ہے. مذکورہ روایت کو، اب یہ پوری جو روایت پیش ہوئی ہے، ہمارے فاضل محقق نے سندن ضعیف قرار دیا ہے، اور مزید لکھا ہے کہ اس روایت میں صرف یہ جملہ کہ جو بھی نبی فوت ہوا وہ جہاں فوت ہوا وہیں دفن ہوا صحیح ہے، کیونکہ جامع ترمذی اور ابن سعد وغیرہ میں اس کے بہت سے شواہد ہیں جنہیں محققین نے صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اس کو یہ جو پورا اوپر جو بات ہے نا جو آپ نے مجھے بھیجی تھی اس کو وہ ضعیف قرار دے رہے ہیں، اس فکرے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے میرے بھائی، 2-3 باتیں ہیں، میں تو صرف عرض کر سکوں گا، باقی آپ کی مرضی ہے. پہلی بات تو یہ ہے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو دین ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زندگی میں مکمل کر کے تھے. ٹھیک ہے. بالکل. اور دین مکمل کرنے کے اندر ٹھیک ہے اگر یہ بات شامل ہوتی کہ نبی جہاں پہ فوت ہوتا ہے وہیں پہ اس کو دفن کیا جاتا ہے تو قرآن پاک میں اس کی کوئی آیت ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. کوئی آیت نہیں ہوئی وہاں پہ بیان. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، اور یہی وجہ ہے جو دوسری بات سے لنکڈ ہے اس پہلی بات سے ہی، کہ چونکہ واضح طور پر کوئی تعلیم نہ قرآن پاک میں اس بارے میں تھی، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واضح ارشاد اس بارے میں تھا، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا. ٹھیک ہے. یہ 2 باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ جو معیار جو بنا لیا گیا ہے بعد میں، یہ دراصل معیار اگر اس کی مذہبی دنیا میں کوئی امپورٹنس ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک پہلی بات یہ بیان کرتا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول بیان کرتے. دوسری بات. تیسری بات ایک اور بھی ہے. بات یہ ہے کہ جو انبیاء ہیں نا میرے پیارے بھائی، وہ صرف ہماری طرف نہیں ایک نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی تو انبیاء گزرے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب ان کی قبریں جو ہیں ان میں سے بعض انبیاء کی جو قبریں ملتی ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ قبریں وہیں پہ بنی، بین ہی وہیں پہ جہاں پہ اس نبی کی روح قبض کی گئی، یا یہ عمل نہیں دہرایا گیا، یا یہ عمل پہلے نہیں اس کے اوپر عمل ہوا. ٹھیک ہے. وگرنہ اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ بات جو ہے نا یا تو یہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں، کسی نے گھڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. یا یہ اس کی بات آپ نے رکھنا ہے، پھر میں اس پہ تھوڑی بات جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں گھڑی گئی ہے. جی کوئی بات نہیں، میں صرف آپ کو امکانی طور پہ ایک بات بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا میں بتاؤں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ اب تاریخ بتاتی ہے. ٹھیک ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں
تو آپ مصر میں فوت ہوئے، لیکن آپ کی بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے جو آپ کا آبائی جو ہے قبرستان، جہاں پہ آپ کے والد صاحب کی قبر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کہ میں وہاں پہ دفن ہوں. ٹھیک ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مصر سے جب گزرے ہیں تو تب آپ نے حضرت یوسف کی جو وہاں پہ جو باڈی تھی اس کو وہاں سے لے کے نکال کے پھر وہ آپ کی باڈی کو لے کے گئے ہیں آبائی ان کے قبرستان میں، اور وہاں جا کے دفنایا ہے ان کو. ٹھیک ہے. یہ تاریخ میں ہے، تاریخ ہاں دیکھیں یہ کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے، مذہبی تاریخ میں ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں میرے بھائی، اگر آپ کوئی ایسے معیار بنائیں گے صرف ان روایات کے اوپر جن کی قرآن پاک میں بھی کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے نبی کی سچائی کے معیار قرآن پاک نے ہمیں بتا دیے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے جب آپ ایسے معیار خود گھڑیں گے اور اس وجہ سے صرف اس لیے کہ آپ نے فلاں بندے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، فلاں کو ثابت کرنا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی انبیاء کا بھی انکار کرنا پڑے گا جن کی میت کو ایک جگہ، جن کی وفات ایک جگہ پہ ہوئی اور جن کو دفنایا دوسری جگہ گیا. اگر آپ نے اگر انکار کرنا ہے تو کر لیں. اچھا، چوتھی ایک اور بھی ہے. میں انکار کیسے کر سکتا ہوں حدیث کا؟ نہیں میں حدیث کی بات نہیں کر رہا. تاریخ سے بتا رہے ہیں، ابھی مجھے بھی کچھ ٹائم دے نا. آپ نے مجھے تاریخ سے بتایا کہ ابو بکر صدیق نے حدیث گڑھ دی، یہ آپ کے الفاظ. ٹھیک ہے، حدیث گڑھی گئی ہے. عمل کے طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفنایا گیا، اور اہتمام بھی ایسا کہ بستر ہٹا کر وہاں پر دفنایا. دیکھیں اہتمام کے ساتھ ہوا، یہ نہیں کہ کمرے کے کسی بھی چاروں اطراف میں سے کسی ایک اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا جا رہا. ٹھیک ہے. اہتمام اتنا تھا صحابہ کا کہ وہ بستر مرگ سے ہٹا کر اس بستر کے مرگ کے نیچے جو ہے نا قبر کھودی گئی. یہ اہتمام ہے، یہ حدیث گڑھی نہیں گئی، یہ صحابہ کا عمل تھا. ٹھیک ہے نا. صحابہ کو پتا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، اور میرے نبی کا کیا کلام ہے. اگر یہ بات گڑھی ہوئی ہوتی نا تو شاید ہی کوئی ایسا صحابی ہوتا جو یہ نہ چاہتا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے جا کے نہ دفنا دوں. ٹھیک ہے نا. اگر یہ بات نہ ہوتی سچی تو صحابہ کو اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو شاید اگر کوئی بھی نہ ہوتا تو بی بی فاطمہ کو بالکل نہ چھوڑتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھی. ٹھیک ہے، 9 گھر تھے. ان عورتوں کا آپس میں تکرار ہوتا، وہ کہتی میں اپنے گھر میں، وہ کہتی میں اپنے گھر میں، وہ کہتی میں اپنے گھر میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات گڑھی ہوئی نہیں تھی، کہ صحابہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھے اور صحابہ کا عمل تھا. چلیں جی، ابھی آپ کا جو تاریخی واقعات ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، لے جایا گیا، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. میرے نبی نے جو کہا کہ جو نبی فوت ہوا اس کو جہاں پہ فوت ہوا وہیں پر ان کو دفنایا گیا، یہ میرے نبی کا قول ہے. میں تاریخ کو اس کے بعد میں کسی تاریخ کو، تاریخ دان کوئی بھی ہے میری طرح آپ کی طرح غلطی اس کو لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے نبی کا جو ارشاد تھا اور ان کے صحابہ کا جو عمل تھا میرے لیے وہ قابل احترام ہے، اور کوئی چیز میرے لیے قابل احترام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے گڑی ہوئی بات ہوتی تو پھر صحابہ کا بہت بڑا اختلاف ہوتا. کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتا کہ یہاں پہ دفنا دو، ہم اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے. اور خاص طور پہ ازواج میں ہوتا اور بی بی فاطمہ میں بہت بڑا ان کا ایک تکرار ہوتا، اور جو ہمیں تاریخ میں ملتا حدیث کی کتابوں میں ملتا. چلیں جی، ابھی آپ بات کریں. بحث نہیں کرنی ہے. جزاک اللہ میرے بھائی. آپ نے یہ فرمایا کہ صحابہ کو پتا تھا قرآن کیا کہتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا کہتا ہے، اس لیے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جزاک اللہ. آپ کی یہی بات جو ہے اس کو لے کے جاتے ہیں اسی روایت کی طرف جو آپ نے مجھے بھیجی تھی. اس میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد مسلمانوں میں اس معاملے میں اختلاف رائے پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں تیار کی جائے. کچھ حضرات نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں دفن کیا جائے. کچھ حضرات نے کہا میرے بھائی ابھی میں بول رہا ہوں نا، اب سن لینا بھائی جان، میں بھی چپ کر کے سنا تھا.
کچھ حضرات نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ بقیع کی قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اب آپ نے خود یہ معیار، یہ اصول ہمیں بتایا کہ صحابہ کو پتہ تھا قرآن کیا کہتا ہے، صحابہ کو پتہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ اس روایت چلیں فرمان کیا تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو پتہ تھا قرآن کیا کہتا ہے، آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو پتہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ جو روایت آپ نے بھیجی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، میری بات سن لیں بھائی جان، میری بات سن لیں بھائی جان، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ کو پتہ تھا قرآن میں کیا ہے، صحابہ کو پتہ تھا فرمان کیا ہے۔ اگر یہ بات، یہی تو میری دلیل ہے، اگر یہ بات قرآن پاک میں ہوتی، اگر یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوتی تو صحابہ کرام میں اختلاف ہونا ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا اختلاف ہونا یہ بتاتا ہے اس بارے میں کہ اس بارے میں واضح تعلیم نہ قرآن میں ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کی موجودگی میں دین کیا ہے، ہمارے پیارے نبی نے بتایا قرآن اور میری سنت، ٹھیک ہے۔ اب نہ قرآن میں یہ بات ہے نہ سنت میں یہ بات ہے میرے بھائی، اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں کتنے نبی فوت ہوئے تھے؟ آپ نے میری بات ختم ہونے دے، میں کوئی نبی تھا؟ میری بات ختم ہونے دے، میری بات ختم ہونے دے، جب پتہ چلا، دیکھیں میری بات ابھی ختم نہیں، میری بات ابھی ختم نہیں بھائی جان، ابھی آپ دیکھیں میری بات سن، اگر آپ نے مڈل میں بولنا ہے، یہ دیکھیں، اچھا چلیں میں نے اپنی بات ختم کر دی ہے بھائی جان، میں نے اپنی بات جو بیان کرنی تھی وہ کر دی ہے۔ اب آپ کو برداشت نہیں ہو رہا نا، اب آپ کو برداشت نہیں ہو رہا بھائی جان، آپ کو برداشت نہیں ہو رہا نا کہ اب آپ نے جو روایت آپ نے بھیجی جو اس میں نہیں ہے، تو مطلب صحابہ نے یہ عمل غلط کیا، بھائی جان عائشہ میں دفنا کر غلط کام کیا، میں آپ کو صحابہ نے کر دیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے یہ تعلیم۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے، نہ میں نے یہ کہا کہ صحابہ نے یہ بات غلط کی، نہ میں نے کہا کہ حضرت نہیں بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیں نبی کو اس سے ہمیں کیا، اب میری بات سن لیں گے، اب میری بات سن لیں گے، اب میری بات سن لیں گے، اب میری بات سن لیں گے۔ اب آپ نے صرف ایلیگیشن نہیں لگاتے نا میرے بھائی، بات یہ ہے کیا مطلب ہے اس کا، قرآن میں نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا، اور میرے بھائی جان اچھا ایک مجھے بات ہے، ایک میری بات اور میری بات سن لیں نا، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں۔ دیکھیں اب آپ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں، اب آپ غلط، آپ کی غلط نہیں، آپ نے میری آپ بات ہی غلط کر رہے ہیں، آپ بات ہی، میری بات سنیں، میری بات سن لیں نا۔ اب مجھے یہ بتائیں حضرت ابو بکر کا مقام زیادہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب میری بات سن لیں نا، اب میری بات تو سن لیں نا، میری بات سن لیں، اب میری بات تو سن لیں نا۔ میں بتا دیتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ آپ کو بیان، میں جو کہا انہوں نے مطلب اپنے آپ سے بات گڑی تھی۔ اور یار میری بات تو سن لیں میرے بھائی، آپ غصہ میں کیوں آ گئے ہیں؟ بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام سب سے بڑا ہے، جن کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا، کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بھی احادیث لوگوں نے گھڑ لی ہوئی ہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے، آپ میری بات یہ جو تحریر، بھائی جان یہ تحریر حضرت ابوبکر کی نہیں ہے، یہ حضرت ابوبکر نے، آپ نے میری بات، آپ بولتے رہے، پھر آپ بولتے رہے، میری بات نہیں سنی تو بولتے رہے،
ٹھیک ہے. بولے نا بات یہ ہے نا، بات یہ ہے، میں نے یہ عرض کر رہا ہوں، اب غصہ میں نہ آئے. آپ کی بڑی دلیل تھی وہ ٹوٹ گیا تھا، غصہ میں آنا شروع ہو گیا ہے. بات یہ ہے ٹوٹ گئی ہے نا، ٹوٹ گئی ہے. دیکھیں نہیں، میں نے نہیں کہا، میں نے یہ بات نہیں کی. میں نے کہا آپ نے میری بات ہی نہیں سنی. یہ جب ویڈیو، یہ جب میں میرے بھائی جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا نا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیا میں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے اب میری بات سن لینا. ضرور دوں گا میرے بھائی. بات یہ ہے، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، میں نے جب کہا ہے نا کہ یہ گھڑی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی نے یہ بات حضرت ابوبکر کی طرف منسوب کر دی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سن تو لیں بھائی، سن تو لیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں میری بات سن لیں نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک جب واقعہ ہو گیا اس واقعے کو درست صاحب عمل سے بنانے کے لیے کسی نے یہ بات کر دی. ٹھیک ہے. ورنہ جو ہے حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھیں گے اس کو. کوئی بات نہیں. اختلاف رائے ہوا، ٹھیک ہے نا. اختلاف رائے یہ ہوا کہ کہاں دفنایا جائے، تو کسی نے کہا کہ مسجد نبوی، ٹھیک ہے، پاک جگہ، مقدس جگہ. ٹھیک ہے. یہ نہیں میرے بھائی جان میری بات سنیں. میری عائشہ سے تو بی بی فاطمہ کا اس وقت مسجد نبوی مقدس ہے. ٹھیک ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے بیت اللہ قرہ اس پر، دوسری پہ میری مسجد ہے. اس پہ بھی دفنانا چاہتے، ٹھیک ہے نا، دفنا دیتے، کسی کو اعتراض نہ ہوتا، بھی مقدس جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. بعضوں نے کہا کہ بھی جنت البقیع جہاں پہ احد کے، بدر کے، حنین کے ساتھ صحیح صحاباؤں کی قبریں شہداء کے بیچ میں دفنایا جاتا ہے. بھائی جان اس میں جتنی مرضی کہانی ایڈ کر دیں، جو بات ہے وہ وہیں پہ ہے. دفنایا گیا. اگر یہ اختلاف رائے ہوتا تو صحابہ میں یہ ہوتا کہ ہر صحابہ کہتا میں اپنے گھر لے جاؤں گا، اگر گھر میں ہی دفنا. یہ تو اب یہ تو نا دیکھیں، اگر بھائی جان یہ اگر والی بات پہ کہانی نہیں بنتی ہوتی. اگر ابوبکر صدیق اتنی چھوٹی ہستی ہوتے تو صحابہ کہتے یا تو مسجد نبوی یا تو پھر جنت البقیع. بھائی جان میری بات سنیں. قرآن لوگ جس کا قرآن نکل گیا، بی بی فاطمہ نہ چھوڑتی. مجھے تو 100% یقین ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کسی صورت نہ چھوڑتی، اپنے گھر لے جاتی ان کو. یہ عجیب آپ لوگ دیکھو، عجیب آپ کہاں سے کہاں بات لے جاتے ہو، منطقیں بناتے ہو، تعویلات کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. ابوبکر صدیق کی گواہی ہے، صحابہ نے عمل کیا، اور اتنا اہتمام، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنا اہتمام کیا کہ بستر اٹھا کے دفنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائی. اور آپ کہتے ہو کہ نہیں وہ جی یہ ایسے نہیں ہے، کسی نے منسوب کیا ہوگا. یہ کسی نے منسوب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا بھی دے، منسوب والی باتوں پہ دفنایا گیا. یعنی صحابہ اتنے کچے علم کے تھے، اتنے کچے ایمان والے تھے کہ کوئی منسوب کر دیتا کہ علیہ وسلم کی وفات والے دن بھی نعوذ باللہ کو بیوقوف بنا کے چلے گئے. ہاں یہ منسوب سے تو یہی ہوتا ہے نا. جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ منسوب بس تعویلات ہے اور کچھ نہیں آپ کے پاس. آپ نے بات ختم کر لی. اور میری بات ہے نا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بھی ظاہر ہو گیا. آپ لوگ کہتے ہو کہ مرزا صاحب غیر شرعی نبی ہیں. بھائی جان موضوع کے اوپر ہیں بھائی جان. کی شریعت میں میری بات سنیں. ہیلو. اچھا اب آپ نے جو ہے نا موضوع سے ادھر ہو گئے تھے، اس لیے مجھے کاٹنا پڑا ہے. نہیں میری بات سنیں. نہیں میری بات یہ بات غلط ہے نا. بات یہ ہے بھائی جان، میں نے آپ کو کر رہے ہیں کہ حدیث گڑی ہوئی ہے. میں نے اب آپ نے بول لی ہے نا، میں سن لیا. مجھے تو سن لیں جو آپ کا بات بھائی جان. یہ دیکھیں یہ تو غلط بات ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے، مطلب صحابہ نہیں کوئی حوصلہ دے کے چلے گئے کہ بھئی گڑی ہوئی بات ہے کسی پہ دفنا دو. بھائی جان اگر آپ نے بات کر لیا تو میری یہ بات تو سن لیں. آپ نے تو بات کر کے پھر ادھر ادھر جانا شروع ہو گئے ہیں، پھر آپ میڈل میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. 2 منٹ آپ بات کر لیں، 2 منٹ میں بات کر لیتا ہوں، پھر ختم کرتے ہیں. ہاں بات یہ ہے کہ جو میں نے بات بیان کی ہے نا، اب میرے اوپر اگر آپ غلط الزام لگائیں گے تو اچھا نہیں لگتا. میں نے پھر دوبارہ بول رہے ہیں میڈل میں. اگر باتیں میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو سکتی ہیں تو حضرت ابوبکر کی طرف کیوں نہیں منسوب ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے.
یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. بات یہ ہے جو میں بات دوبارہ کر رہا ہوں. آپ نے ایک روایت بھیجی جس روایت کے اندر خود اختلاف ہے, جس روایت کے بارے میں جو آپ نے بات بھیجی اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے سوائے ایک فقرے کے. ٹھیک ہے, جہاں تک اس سن تو لینا, اب میں بات کو اب ختم کر رہا ہوں نا. جہاں تک اس فقرے کا ہاں وہ فقرہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے, جو بھی نبی فوت ہوا وہ جہاں فوت ہوا وہیں دفن ہوا. ٹھیک ہے, اس فکرے کو یہ جو ہے شاملہ والے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, قرار دیا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے, میں آپ کو یہ بات بیان کر رہا ہوں, میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں, میں نے آپ کو عرض کیا کہ نمبر ایک یہ کہ قرآن پاک میں اس بارے میں ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملتی. ٹھیک ہے. نمبر دو, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی. ٹھیک ہے. اب ایک حضرت ابو بکر کا یہ جو قول یہاں پہ نقل کیا گیا ہے, اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ جو شریعت ہے اس میں قرآن پاک اور میری سنت کے علاوہ حضرت ابو بکر کا قول بھی ایڈ کر لینا, ٹھیک ہے, تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ چلو جس کو ایڈ کر لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین مکمل ہوا ہے تو اس میں یہ بات شامل نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ میری امت میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کسی کے بارے میں یا میرے بارے میں کوئی قول منسوب کر دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس کو نہیں کیا. اچھا, تیسری بات میں نے یہ بیان کی تھی کہ جو تاریخ ہے, اب دیکھیں بات یہ ہے, ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں نا, جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں, وہ جس طرح ہوتا ہے نا کنویں کا مینڈک, وہ ان بیچاروں کو یہ بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں کہ جو دنیا میں مذہبی تاریخ ہے. اب آپ مذہبی تاریخ کو ڈینائی نہیں کر سکتے. میں نے صرف ایک حضرت آپ کو حضرت یوسف کی مثال دی ہے, جن کی قبر مبارک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے آپ کے جسد اطہر کو نکال کے وہ وہاں سے لے گئے اور اپنے جو ان کے والد تھے حضرت یعقوب ان کے ساتھ جا کے ان کو دفنایا. ٹھیک ہے. اور بھی انبیاء ہیں, میں آپ کو اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں. اس لیے میری آپ سے درخواست ہی ہے, آپ کی مرضی یا مانیں مرضی یا نہ مانیں. درخواست کیا ہے؟ نمبر ایک, ایسے معیار نہ بنائیں جو قرآن پاک کے خلاف ہوں. نمبر دو, ایسے معیار نہ بنائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح جو تعلیمات ہیں ان کے خلاف ہوں. نمبر تین, ایسے معیار نہ بنائیں جو انبیاء کی تاریخ کے خلاف ہوں. اس کے باوجود اگر آپ نے بنانے ہیں تو لا اکراہ فی الدین, آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, ہوگی بات آپ کی بھائی. جی جی دیکھیں نا, بات بس پھر ختم کرتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کے لیے بھی دعا ہدایت, میرے لیے بھی دعا کرے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. ٹھیک ہے نا. آپ سے مطلب یہی پتا چلا کہ صحابہ کرام نے ایک صرف ابو بکر صدیق کی گواہی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جرائے عائشہ میں دفنا دیا. ٹھیک ہے نا. جنت البقیع کو بھی چھوڑ دیا, جس کی فضیلت حدیث میں بہت سی ہیں. ٹھیک ہے. اور مسجد نبوی کو بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. کس بات پر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. آپ نے کہا کہ منسوب کیا گیا ان سے, یعنی صحابہ کرام کو مطلب آپ نے کہا کہ وہ بالکل ہی مطلب ایسے نعوذ باللہ بالکل ہی وہ ہیں کہ بس جیسے کوئی ابھی کیا کہہ سکتے ہیں نا, میرے منہ میں الفاظ نہیں آتے ہیں کہ ان کی اتنی بڑی ہستی ہے. بالکل آپ لوگوں کو نکما نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ نکمے لوگ تھے. یہ آپ لوگوں کے جو ہے نا عقیدے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ صحابہ کرام بس وہ کر سکتے. پھر ابھی آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح آیا, تو واضح آیا بات تھی کہ ابو بکر صدیق نے کہا نا. ٹھیک ہے نا. واضح ہی بات تھی جو آپ آپ کو کیا خیال ہے ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کی جھوٹ بولتے ہیں, کیسے بات کی ہے؟ پھر آپ جو تاریخ کو کہہ رہے, تاریخ کو آپ چھوڑ دیں. حدیث کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. چاہے جس کے پاس بھی آپ چلے جائیں.
ٹھیک ہے نا. تاریخ کو آپ چھوڑے, تاریخ میں تو ابھی 30 جھوٹے دجال آئے, پھر ان کو بھی لوگوں نے مانا, ان کو بھی نبی مانتے گئے, ٹھیک ہے نا. تبھی ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں نبی آئے تو آگے بھی نبیوں کا انتظار کرتے رہے. پھر آپ نے کہا کہ واضح آئے, واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا لا نبی آباد, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں میری بات سنیں, اب آپ موضوع سے واضح آپ نے کہا ہیلو جی سوری مجھے کسی کا جی نہیں مجھے کسی کی ڈسٹرب ہاں وہ فون کٹ گیا تھا. اچھا میری بات سنیں, بات یہ ہے جو آپ نے بات کرنی تھی نا وہ کر دی ہے, جو میں نے بات کرنی تھی میں نے کر دیا. نہیں آپ تو چلے گئے نا کہ وہ لا نبی آبادی اور ادھر ادھر وہ جو پرانی آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. بات یہ ہے جی میری بات سنیں, نہیں اس کے اوپر بیٹھا رہے. آپ کے نبی کی باتیں ہیں نا, آپ کے نبی کی باتیں ہیں نا. لا نبی آبادی کو مانتے ہیں بھائی جان, لا نبی آبادی کو مانتے ہیں, لا نبی آبادی کو مانتے ہیں, لا نبی آبادی کو مانتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں مانتے ہیں, حضور السلام کے بعد آپ کے آئیں گے. السلام کو آپ ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی ہوں گے. نہیں آپ نے فرمایا لا نبی, نہیں آپ کے پیارے نہیں لا نبی آبادی میں. اور میرے بھائی جان لا نبی آبادی کا مطلب کیا ہے؟ لا نبی نہیں آپ بھاگ رہے ہیں نا, اپنی بات سے بھاگ رہے ہیں نا بھائی جان نا. آپ نے یہ بات کی لا نبی آبادی آپ کے پیارے نبی کا کلام ہے. آپ تو اپنے نبی کا کلام مانتے نہیں ہیں. لا نبی آبادی کا مطلب کیا ہے بتائیں ذرا, لا نبی آبادی کا مطلب کیا ہے؟ بالکل مانتے ہیں. ہاں میں بتاتا ہوں, لا نبی آبادی میرے مقابلے پر کوئی نبی نہیں ہے. وادی کا مطلب مقابلہ بھی ہوتا ہے, وادی کا مطلب مقابلہ بھی ہوتا ہے. او بھائی جان وادی کا آپ نے کہا نا کہ میں مانتا ہوں, میں تو مانتا ہوں, اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر کسی کو نبی نہیں مانتا. آپ لوگ لا نبی آبادی کا ترجمہ کرتے ہیں, حضور وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, پھر حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. چلیں اب لا نبی آبادی کا شوق پورا ہو گیا نا, پھر کہتے ہیں جی لا نبی آبادی کا مطلب ہے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور بھائی جان لا نبی آبادی کے اندر نیا کس کا ترجمہ ذرا یہ تو بتائیں نا بھائی جان. نہیں میری بات سنیں, لا نبی آبادی کے اندر نیا کس کا ترجمہ ہے یہ بتا دیں مجھے, یہ نیا کس کا ترجمہ ہے؟ لا ہاں انا خاتم النبیین. بھائی جان میری بات سنیں, نہیں اس طرح نہیں ہوتا. آپ پوائنٹ سکورنگ کریں, میری بات سنیں. انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں نیا کس کا ترجمہ ہے؟ نیا کا آپ نے کہا نا نیا نبی, یہ کس کا ترجمہ ہے؟ نیا کس کا ترجمہ ہے اس میں سے؟ ہاں میری بات کا مطلب کہ آپ بالکل میرے نا یہ تو نہیں لکھا ہوا. دیکھیے میری بات سنیں نا, میری بات سنیں, نہیں میری بات سنیں نا. اب آپ بھاگنے چلے, اب اپنی بات چلے, میری بات سنیں, چلے اب مجھے بتا دینا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے یہ سارے انبیاء علیہ السلام واپس آ جائے دنیا میں, کیا ان کی تعداد بڑھ جائے گی؟ نہیں بڑھے گی نا میرے بھائی. بادی کا مطلب ہے کہ اضافہ. آپ کا بعد جو ایک بھائی پیدا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میرے بعد میرا بھائی پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بڑے بھائی کو نہیں بولتے کہ میرے بعد پیدا ہوا ہے, یا بولتے اس کو کہ میرے بعد پیدا ہوا ہے. آپ 4 بھائیوں آنے جانے میں کوئی کہا کہ بھئی ابھی تھوڑی دیر کے بعد آیا ہے, پہلے آیا, لیکن جو ایک ہوگا وہ ایک ہی ہوگا. اگر نہیں ہے تو آپ اگر جس طرح یہ جو فارم نہیں بنتے بے فارم بنتے ہیں, آپ اپنے بڑے بھائی کا نام چھوٹے میں تبدیل کر کے دکھا دیں مجھے. یہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو کاغذی کاروائی میں. ادھر سے آپ لوگ کہتے ہو جی بعد میں آپ مجھے ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو نئی نبوت ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نئے نبی آئیں گے اور ان کے آنے سے انبیاء علیہ السلام کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. لا نبی آبادی کی یہ مانیے میرے بھائی. اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں, ٹھیک ہے. آپ مانتے بھی نہیں ہو, ٹھیک ہے نا. مرزا نے تو خیر موضوع بہت دور چل جائے گا, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو قرآن اور حدیث سے دکھا دیا
کہ جو نبی جہاں پر وہ صحابہ کے عمل سے دکھا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے دکھا دیا کہ جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہیں اس پر دفنایا جاتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی۔ اگر آپ تاریخ پر جاتے ہو تو وہ چھوڑ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شریعت تھی کہ جہاں نبی وفات پاتا ہے وہیں اس کو دفنایا جاتا ہے۔ مرزا پر بھی یہی شریعت لاگو ہونا تھا، جو آپ لوگوں نے نہیں کیا، آپ نے ان کو وہاں نہیں دفنایا جہاں پر وہ فوت ہوئے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، چلیں اب بات ختم کر لی آپ نے؟ جی جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے جو شریعت کا جو ماخذ ہے، شریعت وہ آپ کے منہ کی باتیں ہیں، میرے منہ کی باتیں ہیں، یا شریعت کا ماخذ کیا ہے؟ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اللہ کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات۔ شریعت کا ماخذ کیا ہے؟ شریعت کا ماخذ قرآن پاک ہے، شریعت کا ماخذ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی ہاں جی، تو اور میری بات سنیں نا، اب آپ سنت کی بات تو آپ نے خود ہی ختم کر دی نا، میری بات سنیں۔ اچھا دیکھیں نا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہو تو میں چپ کر کے سنتا ہوں، میری بات سنیں، نہیں یہ میری بات سنیں، میری بات سنیں اس طرح۔ بھائی جان اس طرح بات نہیں میں کروں گا، اگر آپ مڈل میں بولیں گے نا تو یہ کوئی مطلب ہے، یہ کوئی اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بات کی، میں نے آرام سے سنی، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے شریعت کا ماخذ جو ہے وہ قرآن پاک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، قرآن پاک نے ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی اس بارے میں، جو آپ دھکے سے کر رہے ہیں نا کہ جو نبی جہاں جو ہے وفات پاتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں۔ آپ پھر بول رہے ہیں مڈل میں۔ دوسری بات یہ ہے، اب آپ نے بڑا لہج کے کہا کہ جی ہمارے پیارے نبی کا کلام ہے، لا نبی بعدی، اللہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے ہی میں نے آپ کو پکڑا، آپ نے 1 منٹ لگایا، اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دیا نیا نبی نہیں، حالانکہ لا نبی بعدی۔ میری بات سن لیں، اب میڈم میں بول پڑے ہیں نا، آپ ابھی بھی میرے پاس بھی ریکارڈ ہو رہا ہے بات۔ میڈم میں نہ بولیں، نیا نبی ہوگا ان کے عیسیٰ علیہ السلام، یا ان کو نئے نبوت ملے گی۔ آپ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ملے گی۔ آپ میری بات سنیں، میری پہلے بات کو پھر وہی بولنا۔ اب اگر آپ نہیں بولنا ہے یا میں بولنے دیں گے آپ؟ چلیں بولیں، آپ بولیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، میں ابھی بولنا شروع کرتا ہوں پھر میڈم میں بول پڑتے ہیں جی۔ آپ کاٹ دیتے ہیں کیوں؟ میں اس لیے کاٹ دیتا ہوں کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پھر ایسے بندے کے ساتھ بات کروں جو مجھ کو یہی نہیں تہذیب کے بولنا کس طرح، گفتگو کیسے کرنی ہے۔ جی آپ بولیں۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے، آپ نے 1 منٹ میں کہا لا نبی بعدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں نے جب آپ کو پکڑا کہ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ نبی مانتے ہیں، تو آپ نے فوراً وہاں پہ تبدیل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گویا لا نبی بعدی میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ میرا اس کے اوپر آپ کے اوپر سوال ہے کہ لا نبی بعدی کو آپ بری بطور دلیل پیش کر رہے تھے بھائی جان، لا نبی بعدی کے کس لفظ کا ترجمہ آپ نے نیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا آپ نے۔ نمبر 2، میں نے ابھی ختم نہیں کی بات، میں نے آپ کو ابھی بات ختم نہیں کی، میں نے آپ کی ابھی بات ختم نہیں کی۔ اب آپ جذباتی نہ ہونا، دیکھیں یہی تو بات ہے اور بھائی جان اب یہی تو بات ہے نا، اب آپ میری بات سنیں نا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نا بھائی جان، یہ تو آپ کا کوئی طریقہ نہیں ہوا نا۔ ہاں یہ اب آپ دیکھیں نا، یہ تو طریقہ ہے آپ لوگوں کا، آپ لوگوں کو گفتگو تو کرنی نہیں آتی، آپ نہیں سمجھانا، اس طرح تھوڑے سمجھاتے ہیں۔ کیا ہمارے پیارے نبی علیہ وسلم اس طرح سمجھایا کرتے تھے، مڈل میں بول کے؟ ہیں مڈل میں بول کے پکڑنا چاہیے نا۔ ابھی آپ یہ ثابت کریں کہ جو صحابہ نے عمل کیا وہ غلط کیا کہ صحیح کیا، یہ بتائیں مجھے، بس بات ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرائے
عائشہ میں دفنایا. ہیلو جی جی سوری مجھے مڈل میں کچھ ہاں مڈل میں کچھ کال آ گئی تھی. کیا ٹائم ہے؟ اچھا 5 بج رہے ہیں 8 بج رہے ہیں؟ 7:15. اچھا بات یہ ہے بھائی جان میں آپ کو صرف نا پیار سے ایک بات بتا دیتا ہوں. یہ آپ لوگ نا عموماً آپ کو چونکہ مولوی حضرات نے نا بعض بہانے بتائے ہوئے لا نبی آبادی پہ, ٹھیک ہے. اب میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں, باقی آپ خود ہی غور کر لیجئے گا. یہ کہنا نا کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی نئے نبی تو نہیں آئیں گے, وہ اس لیے لا نبی آبادی کے اندر نہیں آتے, یہ حدیث کے بالکل خلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ جو حدیث ہے نا اس میں ہے مطلقاً لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, جو آپ لوگ تشریح ہمیں بتاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا نا کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, وہ ہمیں اس لیے اس کی ضرورت پڑتی کہ جب نبی تب بنایا جاتا جب وہ نبی پیدا ہو اور اس دنیا میں نبی بنایا جائے. قرآن پاک تو ہمیں یہ نہیں بتاتا میرے بھائی. قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کو نبوت ان کی ارواح کو دے دی گئی تھی. وگرنہ جو آیت میثاق النبیین ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81, ٹھیک ہے, وہ نہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نازل فرماتا جس میں عالم ارواح میں انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو یہ جو مولویوں نے آپ کو یہ بتائے ہوئے نا بہانے, یہ بہانے قرآن پاک کے خلاف ہیں. دوسری بات یہ ہے جو آخری ہوتا ہے نا آخری, ٹھیک ہے, وہ لیا جاتا ہے اگر آپ نے آخری ہوتا ہے جو مثلا 5 بھائی ہیں ایک فیملی میں, ٹھیک ہے. بڑا بھائی اگر مثلا پیدا بھی ہو نا, ٹھیک ہے, اور ایک بھائی جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی 4 بھائی پیدا ہوئے ہیں اور اس بڑے کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. چونکہ وہ بڑا بھائی اس دنیا میں پہلی دفعہ آیا تھا تو اس لیے جب لیکن فوت بعد میں ہوا ہے, تاریخ دان جب بیان کرے گا نا کہ جی آخری کون تھا تو وہ بڑے بھائی کو لکھے گا. آخری مرنے والا کون تھا نا؟ نہیں ہاں نہیں, میری بات سن لینا, میری بات ختم تو ہونے دینا, ٹھیک ہے. جو تاریخ دانجہ لکھتے ہیں نا وہ لکھے گا کہ جو آخری بھائی تھا, یعنی وہ بھائی جس کو دنیا کے انسانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آخری, وہ کون تھا؟ وہ جو آخر میں مرا ہے, ٹھیک ہے, جو آخر میں فوت ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کو جو نبوت ہے وہ ان کی ارواح کو مل جاتی ہے عالم ارواح میں. یہ نیا والا ڈگوسلا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی میرے بھائی, ٹھیک ہے. اس لیے یہ بہانہ آپ کا چلتا ہی نہیں ہے. اچھا کتنے نبیوں نے آنا ہے جی, اور کتنے انبیاء؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک نبی کے بارے میں تو بہرحال بتایا ہے کہ اس نے آنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے آپ نے میرے سے سوال پوچھا, جواب تو سن لیں, حوصلہ تو رکھا کریں بھائی جان, ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک نبی کے بارے میں تو بہرحال بتایا ہے جس کو آپ نے صحیح مسلم میں 4 دفعہ نبی اللہ قرار دیا, جس کو آپ نے مہدی قرار دیا, جس کو آپ نے حکم و عدل قرار دیا, ٹھیک ہے میرے بھائی. اس کے علاوہ اگر کوئی نبی نے اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دلائل بھی دے دے گا. ہمیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا میرے بھائی کہ جی میں نے کتنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھیجے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے یہ پوچھنا ہے کہ تمہارے زمانے میں ایک امتی نبی کو میں نے بھیجا تھا, اس کو تم نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا, یا بہانی ہے کہ یہ تھے پہلے یہودیوں کی طرح اور پہلے منکرین کی طرح. یہ اللہ نے پوچھنا ہے. ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے. اللہ خیس اللہ, ٹھیک ہے میرے بھائی. ابھی دیکھیں نا یہ جو ہے یہی اسی کو بولتے ہیں, ابھی کیا آپ کے الفاظوں کو پینترے بازی اسی کو ہی بولتے ہیں. آپ جو مرضی کہہ لیں بھائی جان,
آپ کی مرضی ہے نا, سمجھ گئے, آپ جو مرضی. بہرحال بات کو میں یہاں پہ بھی ختم کروں گا نا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں دفنایا, یہ مطلب غلط غیر شرعی کام کر کے گئے. میں نے نہیں دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ کو پہلے ہی بات کی ہے. اگر غیر شرعی کام کیا تو میرا آپ سے کوئی سوال نہیں, اگر کیا تو پھر کیوں کیا, اس پہ میں آپ سے سوال کروں. دیکھیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ غیر شرعی کام کیا کیونکہ آپ لوگوں کیونکہ آپ کو بھی مرزا نے کہا کہ ان کا دین الگ ہمارا دین الگ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ نے صحیح کیا ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ میں بتا دیتا ہوں, میں نے بتا دیتا ہوں آپ کو, اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی جان. اگر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو کہ صحابہ نے غلط کیا, بس میرا آپ سے جی میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ نے صحیح کیا تو پھر آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ بھائی جان آپ جواب تو سن لو نا, ہم جواب تو سن لو بھائی جان, ٹھیک ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں جو دفن کر کے صحابہ کرام نے غیر شرعی کام کیا ہے یا نہیں کیا, یہ سوال ہے نا آپ کا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنا جواب. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں دفنا کے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا, غیر شرعی کام نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے, میں وجہ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں غیر شرعی تب ہوتا اگر قرآن پاک میں یہ آیا ہوتا کہ حجرہ میں نہیں دفنانا اور وہ دفنا دیتے. قرآن پاک میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے, ٹھیک ہے میرے بھائی, اس لیے غیر شرعی تو نہیں ہے. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ مرزا صاحب کو کیوں وہاں پہ نہیں دفنایا, تو اس کا جواب تو بڑا سیدھا سادہ میرے بھائی. جب شریعت نے کوئی اس طرح کی واضح تعلیم دی ہی نہیں ہے کہ نبی جہاں پہ فوت ہو وہیں پہ ضرور دفنانا, قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے, تو اس لیے میرے بھائی جان میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, حدیث کا میں جواب دے چکا ہوں. اس لیے نہ صحابہ کرام نے غیر شرعی کام کیا, نہ جماعت احمدیہ نے غیر شرعی کام کیا. میں بتاتا ہوں آپ کو غیر شرعی کام کس نے کیا. غیر شرعی کام آپ جیسے لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے خود ساختہ غیر قرآنی معیار بنا کے ان کو دھکے کے ساتھ مذہب بنا چکے ہیں, ان کو دھکے کے ساتھ مذہب بناتے ہیں, اور اس کے بل بوتے پر جو منہاج نبوت کی بجائے پرکھنے کے اپنے معیار بنا کے پھر ایک اللہ کے نبی کو پرکھتے ہیں. انہوں نے غیر شرعی کام کیا ہے, ان کو اللہ کے ہاں معافی مانگنی چاہیے اور اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. جزاک اللہ.